نیوزی لینڈ جنوب مغربی بحر الکاہل کی ایک خود مختار ریاست ہے۔ یہ ایک جزیرہ ملک ہے۔ جغرافیائی حساب سے یہ ملک دو بڑے زمینی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ۔ ان دو مرکزی جزیروں کے علاوہ 600 دیگر چھوٹے جزائر ہیں۔ نیوزی لینڈ بحیرہ تسمان میں آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر 1200 میل مشرق میں واقع ہے۔ اسی طرح ٹونگا، فجی اور نیو کیلیڈونیا کے بحر الکاہل کے جزائری علاقوں سے 1000 کلومیٹر 600 میل جنوب میں ہے۔ انسانوں کے ذریعے آباد کیے جانے والے جزائر میں نیوزی لینڈ کا مقام آخری ہے، یعنی یہ ان جزر میں سے ہے جسے انسانوں نے سب سے آخری میں آباد کیا ہے۔ انسانوں کی آبادی سے قبل نیوزی لینڈ ایک نامعلوم تنہا جزیرہ تھا جو مختلف جانور، پیڑ پودوں اور فنگی فنگس کا ایک خوشنما علاقہ تھا۔ ملک کی مختلف النوع ٹوپوگرافی اور پہاڑ کی نوکیلی چوٹیوں کی ذمہ دار وہاں موجود ٹیکٹونک اپ لفٹ اور متعدد آتش فشاں ہیں۔ نیوزی لینڈ کا دار الحکومت ویلنگٹن ہے، جبکہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر آکلینڈ ہے۔ 1840 میں مملکت متحدہ کے نمائندوں نے ماؤری سربراہوں کے ساتھ ویٹنگی معاہدہ پر دستخط کیے، جس کی روح سے نیوزی لینڈ برطانیہ کے زیر اختیار آ گیا۔ 1841 میں نیوزی لینڈ سلطنت برطانیہ کی ایک کالونی بن گیا اور 1907 میں اسے ڈومینین نیوزی لینڈ بنا دیا گیا۔ 1947 میں اسے خود مختار ریاست کو درجہ مل گیا اور آزادی ملی، مگر سربراہ ریاست برطانوی لوگ ہی بنے رہے۔ فی الحال نیوزی لینڈ کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ یورپی نسل پر مشتمل ہے۔ ان کی کل تعداد 4.9 ملین ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اقلیت ماؤری قوم ہے، جو اب ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ ماؤری کے بعد دیگر اقلیتوں میں ایشیائی قوم اور بحر الکاہل کے جزیروں کے لوگ ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ثقافت قدیم ماؤری اور جدید برطانوی آبادیات کی دین ہے۔ بعد میں دیگر علاقوں کے پناہ گزینوں نے بھی یہاں کی ثقافت پر اپنا اثر ڈالا۔ یہاں کی سرکاری زبانوں میں انگریزی زبان، ماوری زبان اور نیوزی لینڈ کی اشارتی زبان شامل ہے۔ البتہ انگریزی زبان کا غلبہ ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ دنیا بھر کی مختلف قومی کارکردگیوں کے موازنوں میں نیوزی لینڈ کا درجہ کافی بلند ہے، مثلا معیار زندگی، صحت، تعلیم، شہری آزادیوں کا تحفظ اور اقتصادی آزادی وغیرہ۔ 1980 کی دہائی میں نیوزی لینڈ میں بڑی اقتصادی تبدیلی آئی، جس سے نیوزی لینڈ کی معیشت تحفظ پسند سے تبدیل ہو کر آزاد تجارتی معیشت بن گئی۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا بڑا حصہ سروس سیکٹر ہے۔ اس کے بعد صنعت نیوزی لینڈ میں کھیتی باڑی کا نمبر آتا ہے۔ بین الاقوامی سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نیدرلینڈز کے سیاح ابیل ٹسمن نے 1642 میں نیوزی لینڈ کی دریافت کی اور اسے اسٹیٹن لینڈ نام دیا۔ چونکہ نیدرلینڈز کی پارلیمان کو اٹیٹس جنرل کہتے ہیں، اسی لیے ٹسمن نے جزیرہ کو اسٹیٹن لینڈ کا نام دیا اور کہا یہ ممکن ہے کہ اس جزیرہ کو اسٹیٹن لینڈ میں شامل کر لیا جائے، مگر یہ یقینی نہیں ہے۔ ان کا اشارہ شمالی امریکا اور جنوبی امریکا کے ہم نام ہونے کی طرف تھا۔ واضح ہو کہ جنوبی افریقہ کی دریافت جیکب لیماری نے 1616 میں کی۔ 1645 میں ڈچ نقشہ نگاروں نے جزیرہ کا نام بدل کاف نیدرلینڈز کے صوبہ زیلینڈ کے نام پر نووا زیلینڈیا کر دیا۔ بعد ازاں برطانوی سیاح جیمز کک نے اس نام پر انگریزی رنگ چڑھا کر نیوزی لینڈ کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی آب و ہوا بنیادی طور پر کوپن موسمی زمرہ بندی میں آتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے 7 بڑے شہروں میں کرائسٹ چرچ سب سے خشک شہر ہے۔ یہاں سالانہ اوسطاً 640 ملی میٹر ہی بارش ہوتی ہے۔ ویلنگٹن سب سے تر شہر ہے، جہاں کرائسٹ چرچ کے مقابلے دوگنی مقدار میں بارش ہوتی ہے۔ آکلینڈ، ویلنگٹن اور کرائسٹ چرچ میں سالانہ اوسطاً 2000 گھنٹے سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ جنوبی جزیرہ کا جنوبی اور جنوب مغربی خطہ نسبتاً ٹھنڈا اور بادل والا ہے، جہاں سورج کی روشنی 1600 گھنٹے پہنچتی ہے۔ برف باری کا عموماً جون تا اکتوبر مہینوں میں ہوتی ہے، البتہ بے موسم ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ برف باری جنوبی جزیرہ کے جنوبی اور مشرقی خطہ میں بہت عام ہے،
इसी तरह मुल्क के ऊंचे पहाड़ों पर भी खूब बर्फबारी होती है।